بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عام طور پر ہمارے ماحول اور معاشرے میں جب صدقہ کہتے ہیں کہ فلاں نے صدقہ دیا تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس نے پیسے یا کھانا یا کپڑا کسی غریب محتاج کو دیا، اور بلا شبہ یہ بھی صدقہ ہے اور صدقے کے بڑے فضائل ہیں۔ لیکن ہمارے دین میں صدقے کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ جس میں ہر نیک کام آ جاتا ہے، ہر نیک کام اور ہر چھوٹی بڑی نیکی صدقہ کہلاتی ہے۔ جیسے سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، کسی کو اچھی بات بتانا، کسی کو کسی بری بات سے روکنا اور منع کرنا، یہاں تک کہ جو کچھ آدمی اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، پہنتا ہے، استعمال کرتا ہے، اپنے گھر میں رہتا ہے، اپنی بیوی کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے، اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے، اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے جان سے، مال سے یا کسی اور انداز سے، یہ سب صدقہ ہے۔ سب کو ہمارے دین میں کہا گیا ہے کہ یہ سب صدقہ ہے۔ اس لیے یہ بھی کہا گیا ہے کہ نیکی چاہے کتنی ہی معمولی ہو اور ظاہراً کتنی ہی چھوٹی ہو، اس کو حقیر سمجھ کر چھوڑو مت، کر لو، وہ بھی نیکی ہے اور صدقہ ہے۔ اور صدقے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی دوزخ سے بچتا ہے۔ صدقہ دینے سے آدمی دوزخ سے بچتا ہے۔ یہ صدقہ دوزخ سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ حدیث میں آتا ہے اتقوا النار ولو بشق تمرۃ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا خیرات کر کے بچاؤ۔ پوری کھجور بھی نہیں، کھجور کے 4، 5، 6، 7، 8 ٹکڑے کر لو اور ایک ٹکڑا اللہ کی رضا کے لیے مال حلال سے اخلاص کے ساتھ کسی غریب کو دو، اس سے بھی آپ دوزخ سے بچ جاؤ گے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ بھی صدقے کی فضیلت ہے کہ اگر گھر میں سے بیوی اپنے شوہر کی اجازت سے نوکرانی کے ذریعے یا نوکر کے ذریعے کسی غریب کو صدقہ دے، اب چاہے کھانا دے، کپڑے دے، پیسے دے، یا کوئی پھل دے، یا اور کوئی چیز جو گھر میں دینے کے لیے ہے وہ دے، تو 3 آدمیوں کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک تو شوہر کو ثواب ملے گا کیونکہ وہ کما کے لایا، بیوی کو صدقہ ملے گا اس لیے کہ اس نے دیا،
اور پھر اس نے ماسی کو دیا یا ملازم کو دیا کہ جاؤ فقیر کو جا کر دو، تو اس نے بھی دیا، تو اس کو بھی پورا ثواب ملتا، تینوں کو پورا صدقہ دینے کا ثواب ملتا ہے، اور ان میں سے کسی کی بھی ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ لو بیوی کا تو کوئی خرچ ہی نہیں ہوا، اور ماسی کا تو ٹکا بھی خرچ نہیں ہوا، مگر ثواب اس کو بھی اتنا ہی ملے گا جتنا میاں جی کو ملے گا۔ اس لیے اپنے گھروں سے صدقہ دینے کا معمول بنانا چاہیے۔ اور ایک خاص فضیلت صدقے کی یہ ہے کہ جو شخص صدقے میں 2 چیزیں دے گا، جو شخص صدقے میں 2 چیزیں دے گا، جیسے 2 نوٹ صدقے میں دے، چاہے 10 روپے کے 2 نوٹ ہوں، چاہے 5 روپے کے دو کرنسی ہوں، 1 روپیہ بھی ہوتا ہے، 5 بھی ہوتے ہیں، آج کل سلور کے ہوتے ہیں، وہ بھی تو 2 ہیں، چاہے 1 روپے کا سکہ ہو، چاہے 5 روپے کے 2 سکے ہوں، یا 10 روپے کے 2 نوٹ ہوں، یا 20 روپے کے 2 نوٹ ہوں، یا 50 کے، یا 100 کے، اب آگے آپ سمجھ لو، یا 2 امرود، یا 2 انار، یا 2 لڈو، 2 برفی، یا 2 جوڑے، یا 2 رومال، یا 2 ٹوپی، کوئی سی بھی چیز صدقے میں دیں اور دیں 2، تو حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے ہر دروازے سے اس کو اندر بلایا جائے گا۔ جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کو باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا، جو زکوٰۃ دینے والے ہیں ان کو باب الزکوٰۃ سے بلایا جائے گا، جو حج کرنے والے ہیں ان کو باب الحج سے بلایا جائے گا، جو روزے دار ان کو باب الریان سے بلایا جائے گا۔ لیکن صدقے میں 2 چیزیں دینے والے کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا۔ اب 2 چیزیں دینا کیا مشکل ہے بھائی، جہاں ہم 1 روپیہ دے سکتے ہیں وہاں 2 روپے بھی دے سکتے ہیں، جب ہم 1 امرود دے سکتے ہیں تو 2 بھی دے سکتے ہیں۔ ہمارا کام تو دینے کا، تو دینے میں اس کا خیال رکھیں کہ دینا کوئی مشکل نہیں، بس خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب صدقہ دیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ 2 دیں، تاکہ یہ جو فضیلت ہے 2 کی، یہ ہمیں خاص طور سے حاصل ہو۔ اور نیز سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو آدمی اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے۔ احادیث میں یہ ترتیب ہے کہ سب سے پہلے آدمی اپنی ذات پہ خرچ کرے، چاہے وہ کھانے کی چیز ہو، پینے کی چیز ہو، پہننے کی چیز ہو، آرام و راحت کی چیز ہو۔ یہ نہیں کہ خود فقیروں کی طرح رہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ جب کسی کو مال دیں تو اس کا اثر اس کے جسم پر نظر آئے۔ تو سب سے افضل یہ آدمی اپنے اوپر خرچ کرے، اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کرے، یہ افضل صدقہ ہے۔ اس کے بعد پھر اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرے، ماں باپ پہ خرچ کرے، چاہے غیر مسلم ہو، ان پہ بھی خرچ کرنے کا حکم ہے کہ ماں باپ کو بھی کی خدمت میں پیش کرے۔ تو عزیز و اقارب، اہل و عیال، بہن بھائی پر خرچ کرنے کا 2 ثواب ملتا ہے۔ ایک ثواب تو صدقہ دینے کا، 2 سے صلہ رحمی کرنے کا۔ رشتہ دار جو ہیں وہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم ہے، تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کا الگ ثواب ملتا ہے۔ اور صدقے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ آنے والی بلا کو دور کرتا ہے اور آئی ہوئی بلا کو دور کرتا ہے۔ جو مصیبت آنے والی ہے صدقے کی برکت سے وہ دور ہو جاتی ہے، اور آ چکے ہیں تو وہ بھی غائب ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔
اس لیے اپنے اپنے گھروں میں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق نفلی صدقہ دینے کا دائمی معمول بنانا چاہیے۔ اس کے فضائل تو ہیں جو میں نے عرض کیے ہیں، فوائد بھی بے شمار ہیں، جن میں سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ گھر کے اندر بیماریاں، تکلیفیں، رنج غم، صدمے اللہ کے فضل سے دور ہو جاتے ہیں۔ گھر والے پھر بہت کم بیمار ہوتے ہیں، بچے وغیرہ بہت کم بیمار ہوتے ہیں، اگر ہوتے بھی تو جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی صدقے کی برکت ہے اور اس کا بارہا تجربہ کیا ہے اور صحیح پایا ہے۔ حالانکہ کوئی گھر بیماری سے خالی نہیں ہے، بچے، بوڑھے، عورتیں، مرد اکثر بیمار، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ صدقہ دینے کا رواج نہیں ہے۔ اگر ہے تو رسمی صدقات کا رواج ہے، اور رسمی صدقے عام طور پر صحیح بھی نہیں ہوتے۔ بس بہترین صدقہ یہ ہے کہ ایک تو مال حلال ہو، نمبر 2 نیت خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کی ہو، تیسرے یہ کہ جو کچھ میسر ہو خاموشی سے کسی غریب کو دے دو۔ غریب کو دینے میں یہ نقد فائدہ ہے کہ گھر کے بیماریاں سیماریاں جو ہیں ساری انشاءاللہ دور ہو جائیں گی، اور پھر ان کی آمد و رفت بند ہو جائے گی، ڈاکٹروں سے دوستی ٹوٹ جائے گی، انشاءاللہ ہسپتال کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا انشاءاللہ۔ دیکھنا نہیں پڑا تو بس عارضی اور وقتی، اتنا بڑا فائدہ، اور یہ تو دنیا کا فائدہ، اور آخرت کا اجر و ثواب الگ ہے، وہ الگ ملے گا۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا کوئی نہ کوئی معمول صدقہ دینے کا بنے۔ اب اس کے مختلف طریقے ہیں، یا تو روزانہ ہی جب فجر کی نماز پڑھنے جائیں تو کچھ صدقہ دیتے ہوئے جائیں، یا نماز پڑھ کر واپس آتے ہوئے راستے میں کسی کو دیں۔ مسجد کے خادم بھی مستحق ہوتے ہیں، مسجد کی صفائی کرنے والے، اذان دینے والے یہ اکثر مستحق ہوتے ہیں اور سفید پوش ہوتے ہیں، کسی سے قید مانگتے بھی نہیں ہیں، تو ان کو دینا تو اور بھی زیادہ اچھا ہے۔ یا پھر چوکیدار بھی ہوتے ہیں، کچھ صفائی کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اور نفلی صدقہ غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے، تو اگر وہ عیسائی ہوں تب بھی کچھ حرج نہیں، ان کو ہی دے دو، یا اپنے گھر میں ملازم چوکیدار ہوتے ہیں ان کو دے دو، بس دینے والے بنے، بس دینے والے بن جائیں بس۔ اور ایک شام کو جب واپس لوٹیں بس کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ صدقہ دیتے ہوئے جائیں، اب چاہے 1% ہو اور چاہے 2.5% ہو، جتنا گڑ اتنا ہی میٹھا، چاہے 10% ہو۔ 10% والے کے تو اتنے فوائد ہیں جو بارہا تجربے سے سامنے آئے ہیں کہ بس بیان سے باہر ہے۔ ایک تو اس کے روزے میں غیر معمولی برکت ہوتی، تیزی سے اس کے مال میں اضافہ ہوتا، اور تنگی اس کی ختم ہوتی، یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ لوگوں کے دھندے ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں، اس کا بازار گرم ہے، دوسروں کی دکان پہ گاہک نہیں ہے، اس کو دکان پہ فرصت نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی نکالنا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو زکوٰۃ نہ نکالنا، زکوٰۃ جو ہے نا وہ نہ نکالیں گے تو وہ دکان بٹھا دیں گے۔ زکوٰۃ تو اعلیٰ اور فرض صدقہ ہے، یہ تو زکوٰۃ بھی صدقہ ہے لیکن یہ تو فرض ہے، وہ پہلے یہ تو نفلی صدقے کی بات ہو رہی ہے، اس کا فائدہ بیان ہو رہا ہے۔ مال میں خیر و برکت ہونا اور کاروبار چمکنا اور روزے میں ترقی ہونا یہ بہت بڑا فائدہ ہے، جو اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، سب کو اس نے پریشان کیا ہوا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ گھر کے اندر سے بیماریاں ختم، پریشانیاں ختم، تو یہ اللہ پاک نے ایسی اس میں برکت رکھی ہے، لہذا صدقہ بھی دیں اور ہر نیک کام کرنے کا اہتمام کریں۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا یسارعون فی الخیرات، وہ نیک کاموں میں بڑی تیزی دکھاتے تھے،
لیکن جو بھی نیک کام آتا تھا ایک دم کرتے تھے، نیک کام کرنے میں بڑے تیز تھے، لہذا ان کی پیروی کرنی چاہیے، اور اچھے اچھے کام چھوٹے ہوں بڑے ہوں جب جس کا موقع آ جائے وہ کر لیں، آج کا کیا کل کام آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ خدا